کل کی مجلس میں عرض ہوا کہ انسان اس کائنات میں، اس دنیا میں مجبور خلق ہوا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے۔ اس کی زندگی میں بہت سی چیزیں اس کی مرضی سے نہیں آتی ہیں، اس پہ اس کا کوئی اختیار نہیں چلتا ہے، جبر محض ہے۔ لیکن یہ انسان اپنی زندگی کے کسی موڑ میں، کسی بھی صورت میں کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا ہے۔ اب جو کل نہیں تھے انہیں یہ دو جملے سمجھ میں نہیں آئیں گے، انہیں سمجھنے کے لیے کل کی مجلس دیکھنی ہوگی۔ اب ہم سارا دہرا تو نہیں سکتے نا، اسی بہانے ہم دوبارہ دہرا دیں کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ ایسا ہے بھی یا نہیں جو کل نہ ہو۔ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کے رشتہ داروں میں صرف ایک رشتہ ہے جو آپ نے اپنے انتخاب سے چنا ہے، اور اسی پہ آپ پشیمان ہیں کہ کیوں چنا ہے۔ باقی رشتے آپ کا اختیار نہیں۔ آپ کے ماں باپ، آپ کے بچے، آپ کے بہن بھائی، سب آپ نے نہیں چنے، یہ سب جبر ہے۔ لیکن انسان مجبور نہیں ہے۔ ان رشتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا رویہ اختیار کرنا ہے، اس میں آپ مجبور نہیں، آپ آزاد ہیں۔ ہم جبر کے بھی قائل نہیں ہیں، تفویض کے قائل بھی نہیں ہیں۔ لا جبر ولا تفویض بل الامر بین الامرین۔ آقا سید کی طرح ہم سب کو یاد ہونا چاہیے، یہ ہمارا طرہ امتیاز ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ، یہ آنا بھی چاہیے، اس کو سمجھ میں بھی آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ کچھ چیزیں آپ کی زندگی میں ایک جھلک، ایک فریم، دو فریم کے لیے آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، دوبارہ نہیں آتی۔ وہ امتحان آسان ہے۔ آپ سے کہا جائے کہ اگر بارگاہ میں آتے ہوئے کسی بزرگ نے، کسی بچے نے، کسی نے کوئی ایسا کیا جو آپ کی شان کے خلاف ہے تو آپ درگزر کر لو۔ آپ درگزر ایسا کرتے ہیں کہ آئندہ اس بارگاہ میں آتے ہی نہیں ہے۔ مذاق کر رہا ہوں، کوئی آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے، نہیں تو بارگاہ خالی ہوتی۔ کیوں؟ جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور کچھ نہ ہو وہ دروازہ کا چوکھٹ کسی کے پاؤں میں لگ جائے گا۔ دیکھیں، آپ جو یہاں آتے ہیں، یہاں آپ اس لیے نہیں آتے کہ کوئی آپ کا استقبال کرے۔ کس لیے آتے ہیں؟ جی، اگر کسی کے استقبال کے لیے نہیں آتے تو پھر کسی کی بد اخلاقی کی وجہ سے چلے کیوں جاتے ہیں؟ یا آنے کا کبھی جی نہیں چاہتا، نہیں فلاں بارگاہ میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے والنٹیئر اچھے نہیں ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، یہ جو سردی میں کھڑے ہو کے آپ کی گاڑیوں کو سیٹ کر رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں باہر پاکستان تو ہے نہیں نا، آپ پورے محلے کو سنائیں، باہر تو اسپیکر نہیں لگا ہوا نا، تو وہ قربانی دے رہے ہیں آپ کے لیے، اور ہمیں لگتا ہے یہ خوش اخلاق کیوں نہیں ہے۔ وہ 100 گاڑیاں ہم پارک کرا کے ایک گاڑی پہ تھوڑا سا ہارش ہو جائے گا۔ آپ کو اس نے کچھ بھی نہیں دینا ہے، نہ ہی اس کے پاس کچھ ہے، نہ ہی میرے پاس کچھ ہے میں آپ کو دے سکوں۔ یہ تو میں آپ کا 1 گھنٹہ ایسے ہی ضائع کر رہا ہوں، میرے پاس آپ کو دینے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر میں نے آپ کا 1 گھنٹہ ہی ضائع کیا تو شکر کرنا، کبھی کبھار میں 1.5 گھنٹہ بھی ضائع کر دیتا ہوں۔ میں کچھ آپ کو دے سکتا ہی نہیں ہوں،
پھر آپ کہیں گے پھر ضائع کیوں کر رہے ہو؟ ابھی آہستہ آہستہ اس سے بھی ہم میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو کسی حرم میں کبھی نہ پہنچا ہو. اگر کوئی ہے تو فوراً ٹکٹ بنائے کہیں چلا جائے کسی حرم میں جہاں پہ اس کی رسائی ہے. ایران جا سکتا ہے, عراق جا سکتا ہے, دمشق جا سکتا ہے, مدینہ جا سکتا ہے, جہاں جا سکتا ہے, کسی نہ کسی مقدس مقام تک ضرور جائے. میرا نہیں خیال کوئی ہوگا بچوں کے علاوہ. آپ گئے ہو؟ آپ نہیں گئے؟ آپ بابا ہیں اس کے؟ ہلو, بابا سے کہنا مجھے لے جائیں. ٹھیک, ہاں بالکل بابا. ہاں بابا گفته انشالله مؤمنین وقتی انشالله میگن که نمیخوان اون کار انجام بدن. آره یاد رکھنا ہے کہ بابا آپ نے سب کے سامنے انشاءاللہ کہا تھا, آپ مجھے لے کے جانا ہے. آپ پہنچے حرم میں. حرم میں آپ وہ جو چوکھٹ باہر والی اسے چومتے ہیں, اندر پہنچتے ہیں. وہ جو بارگاہ میں جس در جا رہے ہیں, ابھی میں نجف جا رہا ہوں اپنے حساب سے, آپ بھی میرے ساتھ نجف چلیں. ٹھیک, اس چوکھٹ کو اس کو بھی چومتے ہیں. اس کے اندر آپ پہنچتے, ایک چوکھٹ اور آتا, آپ اس کو بھی چومتے ہیں. یہ چوکھٹ جو آپ چوم رہے ہیں وہ آپ کو راستہ دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر رش کے ایام میں گئے ہوں تو ادھر سے لوگ دھکا دیتے ہیں, ادھر سے چوکھٹ آپ کو چپتا ہے. آپ چوکھٹ سے کہتے ہیں میں نے تو تجھے چوما ہے, تو ذرا سافٹ ہو جا. ہوگا وہ؟ پھر آپ نے کیوں چوما اس کو جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا؟ جی کیوں چومتے ہیں اس چوکھٹ کو جو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا؟ نسبت میری بھی ہے نجف سے, میں بھی نجفی ہوں. نسبت سے کچھ ہوتا بھائی, میں چوکھٹ چومتا ہوں نہ کہ چوکھٹ مجھے جواب دے, میں چوکھٹ چومتا ہوں تاکہ امیر المؤمنین مجھے جواب دے. ارے حیدری, ارے حیدری, نواتر شاہ ناٹا پنیر مرتضی بن انور. اللہم صلی علی محمد و آلہ. مجھے چوکھٹ سے جواب چاہیے ہی نہیں ہوتا. ہم میں سے کسی نے بھی چوکھٹ سے نہیں کہا کہ کیونکہ میں نے آپ کا احترام کیا, میں نے آپ کا بوسہ لیا, ٹھیک, آپ کی کیونکہ نسبت ہے اس وجہ سے میں نے احترام کیا, اب مجھے کچھ دے. نہیں بھائی, آپ کو پتا ہے چوکھٹ نے آپ کو کچھ نہیں دینا. نہیں, آپ کو دینا مولا نے. آپ یہاں آئے, مجھ سے توقع نہ رکھے کہ میں نے آپ کو کچھ دینا. میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں دینا. کس نے دینا؟ مولا نے دینا. اس کی مرضی ہو آپ کو مل جائے گا. ہم صرف چوکھٹ ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے خاندان میں جو افراد آپ کی زندگی میں آئے ہیں وہ آپ کا اصل امتحان ہے. اصل نمبر آپ کے وہاں لگنے ہیں. اب اکثر تو امتحانات دے چکے ہیں نا, سینئر بیٹھے ہیں. اگر 40 نمبر کا ایک کوشچن ہو, آپ اسی کو نہ کریں, باقی جو 2 نمبر کے کوشچن ہے اس سے کیا ہوگا؟ بڑی مشکل سے اگر پاس ہو گئے تو, وہ بھی اگر وہ 33 نمبر والا, جو ہم لوگ 33 نمبر سے پاس ہوتے رہے, ابھی تو 60% تک بھی آ گئے. ہمارا اصل امتحان بارگاہ میں نہیں ہے. ہماری اصل عبادت ہمارے گھر میں ہے, خانوادے میں ہے. اچھا, ہماری ایک کلپ بڑا مشہور ہوئی تھی. ہم نے کہا تھا مسجد میں افطار نہ کرو, تو نہیں, کہیں بھی نہیں ہے. ہاں,
کیا مسجد میں افطار کرو؟ مسجد میں افطار کرو کا حکم نہیں ہے، مسجد میں کھانا مکروہ ہے کا حکم ہے۔ افطار کہاں کرنا ہے؟ کہاں حکم ہے؟ افطار گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ کرنا ہے۔ اچھا، یہ لوگوں کو کیوں پسند آئی بات؟ میری اتنی سی بات لوگوں کو کیوں پسند آئی؟ آپ میں سے کسی تک پہنچی تھی یہ ویڈیو؟ آسٹریلیا بہت دور ہے، اس کا مطلب یہ لوگوں کو اس لیے پسند آئی کہ لوگوں نے کہا کہ فلاں مولانا نے کہا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے بھی نہیں جانا ہے۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے کہا افطار مسجد میں نہیں کرنا ہے، افطار اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا ہے۔ کہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ افطار کرنے کے لیے ہمیں نماز بھی گھر میں پڑھنی پڑتی ہے۔ تو اب کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے کوئی حکم نہیں ہے تو ہم مسجد جاتے ہی نہیں ہیں۔ یہ پسند کیوں آیا تھا مسجد نہ جانے کے لیے؟ یار مجھ سے پوچھو نماز مسجد میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے، گھر میں پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ اگر نماز کے لیے فیصلہ کرنا ہے تو اس طرح فیصلہ کرنا ہے۔ افطار، اور افطار کو خصوصیت سے، ہاں رمضان کا افطار گھر میں کریں، افطار کے وقت آپ گھر پہ ہوں، نماز پڑھ کے گھر آ جاؤ نا۔ اگر گھر دور ہے، کس کا گھر دور ہے؟ مسجد یہاں افطار ہوتا ہے تو بابا سے کہنا کہ یہاں سے نماز پڑھ کے جو آپ کے پسندیدہ ریسٹورینٹ ہے نا، کہیں فیملی پوری وہاں جا کے افطار کرے گی۔ آپ کا اصل ٹیسٹ کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں۔ اور میاں بیوی گھر میں، باقی بچوں کے لیے بھی ہے، وہ بعد میں آتے ہیں۔ گھر میں میاں بیوی میں حقوق کی جنگ نہیں ہوتی ہے کہ میرا کیا حق ہے، تیرا کیا حق ہے۔ ہم سے اگر کوئی بچی سن لے کہ گھر میں کام کرنا واجب نہیں ہے، ہمارا تو پاکستان میں پھر بھی گزارا چل جاتا ہے، ہم کوئی ماسی لے آتے ہیں وہ کام کر دیتے ہیں، آپ لوگ کدھر جائیں گے؟ اگر بیوی کہے میرا کام کرنا واجب نہیں ہے، بچے کو دودھ پلانے کا میں آپ سے معاوضہ بھی لے سکتی ہوں، یہ شریعت ہے نا۔ آپ کہیں تم میری اجازت کے بغیر گھر سے نکل بھی نہیں سکتی ہو، یہ حقوق ہیں۔ گھر حقوق کے جنگ کا میدان جنگ نہیں ہے۔ پھر گھر کیا ہے؟ گھر ذمہ داریاں نبھانے کی جگہ ہے۔ آپ گھر میں آئے، خصوصاً جن جوانوں نے نیا گھر بنایا ان کو مشکل ہے، ہم لوگوں کو تو ایکسپیرینس ہو گیا ہے کہ گھر میں کیا کیا جاتا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جو نیا، اس کو کیا ہے، آپ جاؤ گھر میں، آپ کے ساتھ جو بھی ہو، آپ کے پاس ایک مینول ہے، آپ اس میں دیکھ لو، اگر ایسا ہو تو میری ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیں، ہم تھکے ہارے گھر آئے، گھر میں اس نے استقبال ہی نہیں کیا۔ ہم سوچتے ہوئے آ رہے ہیں ابھی گھر پہنچیں گے، وہ دروازہ کھولے گی، تیار ہو کے میرا استقبال کرے گی، استقبال نہیں۔ لیپ ٹاپ وغیرہ سائڈ پہ رکھا، صوفے پہ ٹانگ پھیلائے، کہا پانی پلاؤ، آواز کیا آئی؟ فریج سے نکال کے پی لو۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے یہاں؟ جی مجھے غصہ کرنا چاہیے؟ دیسی لوگ تو پھر وہی بتائیں گے نا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہاں آپ کی زندگیوں میں کیا ہو جاتا ہے آگے، اس کا مجھے نہیں پتا۔
اور اگر آپ آئے اور آپ کے لیے ایک پھول تیار رکھا ہو، آپ کو وہ پھول دے دیا جائے اور آپ سے دو اچھے جملے وہ بول دے، اور پانی کا گلاس تیار رکھا ہو، آپ کا کوٹ آپ سے لے کے ٹنگا دے، آ کے آپ کا پاؤں دبانا شروع کر دے، کہہ رہے ہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ وہ کچھ یہ کہنا چاہ رہا ہے ایسی بیویاں کہاں ملتی ہیں؟ تو پہنچیں گے تو پتہ چلے گا، ٹھیک ہے نا، پہنچ تو جائیں وہاں۔ اچھا دیکھیں ہم ان چیزوں سے کتنا ہل جاتے ہیں۔ یہ پہلے والا آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگا، ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ دوسرا والا آپ کو کہا لگا یار اتنا بھی بیوی کو نہیں ہونا چاہیے، یہ اس میں ہمیں حکم کیا ہے، ہماری مسئولیت کیا ہے، یہ کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا کہ بھئی ہمیں خدا نے اس سچویشن میں کیا کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم صرف یہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ ملے گا تو میں ایسے ہو جاؤں گا۔ وہ جو پھول آپ کو دیا گیا ہے وہ جہاں سے توڑ کے لائیں، آپ کے یہاں پھر بھی نرسریز میں لگا ہوگا، ہمارے یہاں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، وہ اگر آپ کو نہ دیا ہوتا تو تھوڑی دیر بعد کسی بکری نے کھا لینا ہوتا ہے۔ ایک بکری کی خوراک جسے کھا کے اس نے ایک چھینک مارنی تھی، وہ لا کے آپ کو دیا، آپ آسمانوں میں پہنچ گئے۔ یار آپ کتنے چھوٹے ہو۔ انسان کو میں نے آپ کہہ دیا، غلط کہا میں کتنا چھوٹا ہوں۔ یا میں اگر آیا ہوں اور ایئرپورٹ پہ آپ نے مجھے ایک بکے دے دیا تو میں پرواز کر رہا ہوں، تصویر بنا کے اپنے پیج پہ بھی لگا رہا ہوں، پتہ نہیں میرے پیج پہ آئی نہیں آئی، میں نے منع کیا تھا۔ میں جب آیا ہوں آپ لوگوں نے استقبال کیا، بکے بھی دیا، میں نے اپنی ٹیم سے کہا تھا یہ پیج پہ نہیں آنی چاہیے، لگایا ہو تو میں نے کہا تھا نہیں لگانا چاہیے، اور اگر میں نے لگایا ہے تو میں بہت چھوٹا آدمی ہوں۔ کتنے کا بکے ہوتا ہے؟ $10، $20، $30۔ $30 میں اتنا خوش ہو گیا، کتنا چیپ ہوں میں۔ اچھا اب آپ بھی سن رہے ہیں، میری بہنیں بھی سن رہی ہیں، بیٹیاں بھی سن رہی ہیں۔ اب آپ پانی مانگے اور وہ کیا کہیں، یار تم کتنے چھوٹے ہو، ایک پانی کا گلاس میں نے نہیں دیا تم ناراض ہو رہے ہو۔ یہ باتیں اس طرح استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، ایگریڈ ہے نا؟ یہ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ان باتوں کو، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں خدا اس جگہ پہ ہماری ذمہ داری کیا لگا رہا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے مزاج کے خلاف ہو گیا ہے یا میرے مزاج کے مطابق ہو گیا ہے۔ یار اتنا چھوٹا تو مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پانی نہ دینے پہ میں اس کے خاندان تک پہنچ گیا، تم نے کبھی میری خدمت کی ہی نہیں، وہ 20 سال سے جو بیچاری کر رہی ہے وہ سب گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک گلاس پانی نہیں دیا۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ جو خدا کہے۔ آج بچے کم کیوں ہیں؟ صبح اسکول ہے، ان کو کہتے آ جاؤ یہ 10 منٹ مجلس پڑے گا۔ میں اگر آپ کے بانیوں کو مسئلہ نہ ہوتا میں بچوں کی خاطر صرف 10 منٹ مجلس پڑھتا۔ یہ ساری رونق ان کے شور سے تھی جو آپ لوگوں کو ناگوار تھی، کچھ کو، آپ سب کو نہیں۔ جس کا بچہ ہوتا ہے اس کو ناگوار نہیں ہوتی، باقی سب اچھا بچہ یہاں شور کر رہا ہے، سو گیا ہے، خدا سلامت رکھے اسے، یہ ممبر پہ چڑھ کے آ رہا ہے، نہیں سن رہا، چائے پی رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ادب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں۔ خدا کیا کہتے ہیں؟
7 سال تک اسے کچھ نہیں کہو. نہیں مولانا میں نے اسے ادب سکھانا ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ 7 سال تک اسے ادب بھی نہ سکھاؤ. اگر میں اسے ادب نہ سکھاؤں تو یوں وہ پتہ نہیں کیا کیا ہم لوگ آگے چل پڑتے ہیں. نہیں، کیونکہ اس نے اپنی بڑی بہن سے، بڑے بھائی سے بدتمیزی کی، میں نے اسے 2 لگا دیا تاکہ اسے پتہ چلے کہ بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو آئندہ نہیں مارتے. میں نے میسج کیا دیا اسے، اگر تمہارا زور چلتا ہے تو 2 کی جگہ 4 مار دو. میں نے اسے مارا تو میسج یہی دیا نا. میں نے منع کہاں کیا؟ میں نے اس کو یہ میسج دیا. مولانا وہ خراب ہو جاتا ہے. تم جو خدا کہہ رہا ہے وہ کرو، ٹھیک کرنا اس کا کام ہے. تم ٹھیک کر سکتے ہی نہیں ہو. جو وہ کہہ رہا ہے وہ کر ڈالو. اب اگر اس پہ یقین ہے تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے. اگر اس پہ یقین نہ ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں مولانا ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی بیگم تھکی ہوئی ہے، اس نے آپ کو پانی کا گلاس نہیں دیا اور غصے میں بھی کہا جاؤ نکال کے فریج سے پی لو. حکم کیا ہے؟ فریج سے جا کے پانی نکال کے اس کا شکریہ ادا کرو اور کہو مجھے احساس ہے سارا دن تم گھر میں کام کر کے تھک گئی ہو، کوئی بات. اگر میں ایسا کہوں تو کیا ہوگا؟ یہ تو آج ایک دن پانی نہیں دیا تھا نا، آئندہ خود لیٹ کے پانی بھی مجھ سے منگوائے گی. ہاں مولانا آپ جانتے نہیں ہیں ہماری خواتین کو. ہمارے خواتین اس سے 2 برابر آپ کے بارے میں کہتی ہیں. بھائی آپ نہیں جانتے ہیں، خدا آپ کے بارے میں دقیق جانتا ہے. اہل بیت کو آپ کے بارے میں دقیق پتہ ہے. حکم ہے درگزر کرو، اپریشیٹ کرو، دوسرے کی سچویشن کو سمجھو. نہیں خراب ہوتا، نہیں سر پہ چڑھتا. آپ کی زندگی میں اتنی الجھنیں ہیں کہ آپ خود سے سب کو سلجھا سکتے ہی نہیں ہیں. آپ کو حکم کیا ہے؟ آپ کے ہاں سٹور ہوتے ہیں نا، بیسمنٹ میں ہوتے ہیں سٹور یا نہیں ہوتے؟ آپ کی چھتوں میں ہوتے ہیں، چھتیں ہیں، اس میں سارا پتہ نہیں آپ کے 20 سال 40 سال سے آپ نے کچرا پھینکا ہوا ہے، فلان کیا ہوا، اس کو ڈھونڈنا ہے اس میں سے کوئی چیز آپ نے، یا اس کو سیٹ کرنا ہے. آپ جاتے ہیں اندر اور کہتے ہیں میں سیٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ سب کو سیٹ کرنے میں مجھے 10 سال لگ جائیں گے. خدا کہتا ہے یہ 2 جو پھٹے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے چلے جاؤ. خدا ایسے کیا ہوگا؟ باقی سارا خود بخود سیٹ ہو جائے گا. باقی میرا سٹور خود بخود سیٹ ہو جائے گا. ہاں میں ہوں نا، میں کر دوں گا. آپ کا سٹور سیٹ ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف مثال ہے. ٹھیک، لیکن آپ کی زندگی جو اس سے زیادہ پیچیدہ ہے وہ سب سیٹ ہو جائے گی. یہ خدا کی ضمانت ہے. اخلاق اہل بیت پہ آ جاؤ، باقی چھوڑ دو. آپ کا دشمن ہو وما کرو وما کرو، انہیں کرنے تو اس کو مکر، تم چل رہا ہو، تمہارے اعصاب خراب نہ ہو جائیں. میں کیسے اس کا مقابلہ کروں؟ تم نے کرنا ہی نہیں ہے مقابلہ. بھائی تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو، تمہارے کرنے سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سک رہا ہوں یا نہیں. جی تمہارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو میں نہ کروں، نہیں کرو. لیکن تمہارے کرنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے. حج پہ گئے ہوئے نا، کچھ حج پہ گئے، کوئی حاجی ہے؟ بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں، میں جو بھی پوچھتا ہوں نا
جواب نہیں دیتے. مجھے لگتا یہ ہے کہ کوئی کہ ہاں میں حج پہ گیا ہوں تو میں کہوں گا $100 ڈونیشن دو. بھائی میں کچھ نہیں کہنے والا. ٹھیک. حج پہ آپ سعی کرتے ہیں. سعی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں سعی کرتے ہیں؟ جی سنت پہ عمل کرتے ہیں. کیا ملتا ہے؟ ملتا کچھ ہے؟ یعنی کرنے کے بعد کچھ ملتا ہے؟ کچھ نہیں ملتا. کس کی سنت ہے؟ جی تھوڑا سا مجھے بولیں کیا حال ہے جناب حال؟ انہوں نے جب کیا تھا تو کیا ہوا؟ ان کے دوڑنے سے زمزم نکلا. کچھ بھی نہیں ہوا. وہ دوڑی تھی, ان کے دوڑنے سے زمزم نہیں نکلا. ان کا دوڑنا خام خواہ تھا, کچھ بھی نہیں ہونا تھا اس دوڑنے سے, لیکن دوڑنا تھا. خدا کو وہ دوڑنا اتنا پسند آیا ہے کہ قیامت تک آپ کی دوڑیں لگائی بھائی. جس سے کچھ بھی نہیں ہونا خدا کو پسند ہے. تم سے جو کہا ہے تم وہ کرو, جو تمہاری ذمہ داری ہے تم اسے پوری کرو. جو تمہیں چیز چاہیے وہ وہاں نہیں ہوگا, جہاں بھی ہوگا میں لا کے تمہیں دے دوں گا. بھئی اس کو اگر ہم سمجھ لیں, جو ہماری ذمہ داری ہے ہم وہ کریں. آگے تک کا نہ سوچیں کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. بھئی تمہارے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا مولانا اگر ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں, یہ بھی تمہاری ذمہ داری نہیں. تمہاری ذمہ داری تم اپنی سی سعی کرو. تمہاری سعی کے نتیجے میں میں دینا چاہوں تو اسماعیل کے پاؤں سے دے دوں گا, اور وہ اتنا دوں گا پھر وہ ختم بھی نہیں ہوگا. اگر ہم اس کو سمجھ لیں. دیکھیے آپ کے یہاں بھی ہوگا جو یہ امیر گھرانے ہیں جن کے بڑے بڑے بزنسز ہوتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ کہتے تم نے بھی سارا پروسیس جو ہم نے کیا نا وہ سب تم نے کرنا ہے. سارے کام تم نے مالک کی طرح نہیں, ایک عام امپلائی کی طرح یہ سارے کرنے. وہ کیوں کرنے؟ اس کے یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. وہ جو پورے دن میں اگر مثلا $100 کا کام کرتا ہے, وہ جس گھر میں رہتا ہے اور جتنا خرچ کرتا ہے وہ $1000 تو وہ پھونک دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ والد چاہتا ہے کہ میں اپنی ویلتھ جس کو دے کے جا رہا ہوں وہ اس قابل ہو کہ اسے سنبھال سکے. خدا نے ہمیں ایک جزیرے میں بھیج دیا. مثال دے رہا ہوں, ہاں مثال سمجھنے میں تو مشکل نہیں ہوگی نا, کہ ساری مثالیں غلط ہیں, ہاں صرف سمجھنے کے لیے ہم مثال دے رہے ہیں. نہیں تو خدا نے ہمیں کسی جزیرے میں نہیں بھیجا. ٹھیک, کسی نے کہتے کسی نے آپ کو ایک جزیرے میں بھیجا اور کہا ہے کہ اس جزیرے میں کچھ دن گزارو اور ہر چیز کو کیسے ریٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو مینول دے دوں گا. جس پتھر پہ آپ کا پاؤں لگے گر جائیں اسی پتھر پہ بار کوڈ ہوگا, سکین کرنا آ جائے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یہ اگر ٹریننگ کر لو تو اس کے بعد میں کیا کروں گا؟ یہ آواز کیوں تیز کر دی؟ کوئی کسی تک نہیں پہنچ رہی؟ اس کو تیز نہ کریں, ہم آواز پہنچ رہی اس لیے آہستہ بول رہے ہیں. اگر خواتین تک نہیں پہنچ رہی تو اس کو کسی طرح مجھ سے نزدیک کرتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد عالم. انہیں جرم سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا علی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد.
سلامت بچے. ایک جزیرے میں آپ ہیں یا آپ لوگوں میں سے جن کو کمپنی نے کسی ٹریننگ پہ بھیجا، اس ٹریننگ میں جو چیزیں کر رہے ہوتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. صرف انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ ذمہ داری سنبھالنے کے قابل ہیں یا نہیں ہے. تو اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ ہو جائے تو یہ کرنا ہے. تمہارا پاؤں کسی پتھر سے لگے اور گر جاؤ، مینول دیکھو کیا کرنا ہے، کہو الحمدللہ میں گرا ہوں. کرنا کیا ہے؟ الحمدللہ. اور کیا کرنا ہے؟ اور تم نے یہ یاد کرنا ہے کہ تم کتنے کمزور ہو. اتنا سا پتھر بھی تمہیں گرا دیتا ہے. اچھا جی، میں نے اپنی کمزوری کا بھی احساس کر لیا، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ اکبر کہنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. تمہاری زندگی کو وہ چلا رہا ہے، تم نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے. اب اگر آپ کو مثالوں میں چلاتا رہوں تو پھر بہت زیادہ مثال ہوں گی. کل آپ کا کام بھی ہے، میں آپ کو زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا. ٹھیک. پہلا آپ کی جو درسگاہ ہے وہ آپ کا گھرانہ ہے. پھر یہ بات تھوڑی سی لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، شاید اتنی سمجھ میں نہ آئے لیکن کر دیتا ہوں. دیکھیے، آپ نے ایک بزنس شروع کیا، اس میں آپ کی جو انیشل انویسٹمنٹ ہے وہ $1,000 ہے. وہ بزنس اگر 10 ٹائمز گرو کر جائے تو کتنا پیسہ بنے گا؟ جس کی میتھ اچھی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر آپ کی انیشل انویسٹمنٹ $10 ملین ہے اور وہ 1 ٹائم گرو کر جائے، کتنا بن گیا؟ ہاں، ان دونوں میں کوئی مقایسہ ہی نہیں ہے نا. ہم اس زندگی میں جو آئے ہیں، ہمارا جو انیشل انویسٹمنٹ ہے وہ ہمارا خاندان ہے. ہمارے ماں باپ نے ایمان کے طور پہ، روحانی طور پہ ہمیں جہاں پہنچایا ہوا ہے. مجھے یہ تیز آواز پسند نہیں ہے، اگر اس کو اس حال میں کم کر سکتے ہیں آپ. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. $1,000 تو نہیں تھے، کیا میں کام کر لیتا. آپ کا انیشل انویسٹمنٹ آپ کا گھرانہ ہے. میں نے کہا یہ بات بہت لمبی ہے اور یہ خود 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، ہم اس میں نہیں جانا چاہ رہے. دیکھیں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ماں باپ کے ہاں لڑائی ہو رہی ہو تو اس بچے پہ اس کا اثر پڑتا نہیں پڑتا؟ اثر پڑتا ہے. نیگیٹو اثر پڑتا ہے، نیگیٹو اثر پڑتا ہے. یہ ظلم ہے اس بچے کے ساتھ؟ نہیں، وہ تیار ہو رہا ہوتا ہے. اس نے ایک ایسے گھر میں آنا ہوتا ہے جہاں لڑائی ہے. اگر وہ اتنا پاک صاف اپنی فطرت طبیعت کے ساتھ آئے اور اچانک یہ لڑائی دیکھے تو وہیں پہ ختم ہو جائے گا. خدا اسے تیار کر کے لا رہا ہوتا ہے کہ بھائی جس گھر میں جانا ہے اس گھر میں یہ لڑائیاں ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو خدا کرے ایسا کوئی گھر نظر ہی نہ آئے، تو شاید ہی کوئی ایسا ہو. جس گھر میں لڑائی ہوتی ہے اس کے بچے بھی چل ہوتے ہیں. ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں یا اپنا کھیل رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو خدا نے تیار کیا ہوتا ہے. ابھی ہم اپنے پاکستان کی مثال دے سکتے ہیں. آپ نے اگر CSS کا ایگزام دینا ہے
آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے بہترین اساتذہ آپ نے لیے ہوں، یا آپ کسی دیہات میں بیٹھ کے آپ نے ٹاٹ کے اسکول میں بیٹھ کے پڑھا ہو، ایگزام سب کا ایک جیسا آتا ہے۔ یہ نہیں، اس کو نہیں کہتے تمہیں یہ سہولتیں ملی تھی اس لیے تمہارا پیپر اور ہوگا، اس کو نہیں ملی تھی اس لیے اس کا پیپر اور ہوگا۔ خدا ہر فرد کو الگ پیپر دیتا ہے، الگ مارکنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ سمجھے میری باقی مجلس سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مختلف مدے مختلف رول میں کام کر رہے ہیں، ایک پریزیڈنٹ ہے، ایک سیکرٹری ہے، ایک باہر جوتے صحیح کر رہا ہے، سیدھے کر رہا ہے۔ کس کا ثواب زیادہ ہے؟ خدا کو پتا ہے۔ نہیں، آپ کام کا پریزیڈنٹ کو آپ نے فارغ کر دیا، وہ خدا کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں نہیں حیدری ارے حیدری فاطمہ ارے فاطمہ تیرا دسمال اگر لطف کریں، دسمال کاغذی اگر ہے، ٹشو یا رومال کوئی ہے تو دے دیجیے۔ اللہ یا کجا بودی؟ تازه آمدی؟ ها؟ تازه آمدی؟ اللہ یہ جتنے نعرے لگ رہے ہیں یہ میرے ٹائم میں شمار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، میں اگر آپ کم نعرے لگائیں میں گھنٹے سے پہلے انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں، آپ کا گھرانے میں آپ کو تیار کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک؟ ماں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اچھا، کلوننگ میں ایک ہالی ووڈ کی کلوننگ ہے، ٹھیک، ایک علمی کلوننگ ہے۔ اس پہ ہم نے کوئی پتہ نہیں 2004 میں کتاب لکھی تھی کلوننگ پہ، فقہی حوالے سے۔ ہم نے اس وقت لکھا تھا کہ کسی کو ایگزیکٹ کلون کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ باڈی سیل لے کے رحم مادر میں رکھتے ہیں، اس کا اپنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس میں ہم نے کسی صحابی کا نام لکھا تھا کہ اگر آپ اس کو کلون کر لیں، پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی سیل ملے گا نہیں، تو اس میں سے کیا نکلے گا؟ وہ شارب خمر نکلے گا یا یہ اسلام کے بعد والا؟ کیونکہ اسے نور نبوت اس پہ پڑی ہے اس لیے تبدیل ہوا ہے۔ اس کا کلون ابھی کریں گے تو وہ کوئی شارب خمر ہی ملے گا، ادھر کہیں آپ کو ملے گا وہ حضرت فلاں، ٹھیک، واضح ہے؟ دیکھیں رحم مادر کا کتنا اثر ہے۔ حسنین کے بعد امیر المؤمنین کو اولاد کی تمنا نہیں ہو سکتی، ممکن ہے؟ جس کی حسنین جیسی اولاد ہے پھر اسے کیا ہو؟ اولاد کی تمنا ہو۔ لیکن اگر وہ تمنا عباس ہو، ہاں، عباس کی تمنا کے لیے علی کو کیا چاہیے تھا؟ عقیل سے کیا کہا؟ نہیں یار، امیر المومنین کا بیٹا ہے، کافی نہیں ہے؟ نہیں، ماں بھی چاہیے۔ جنگ جمل میں محمد حنفیہ کو نیزہ دیا اور کہا جا کے یہ جو فتنہ ہے اس کے پاؤں کاٹ دو، اس اونٹ کے پاؤں کاٹ دو، یہ نیزہ لو۔
وہ نیزہ لے کے گئے. اس کی حفاظت میں پورا قبیلہ تھا. وہ واپس آ گیا کہ آقا آپ نے تو کہا تھا، لیکن وہ قبیلہ تھا. امام حسن مجتبیٰ نے نیزہ لیا، گئے اور جو ٹاسک تھا وہ پورا کر کے واپس آ گئے. محمد بن حنیفہ کو اچھا نہیں لگا کہ مجھ سے نہیں ہوا تھا، انہوں نے کر دیا. امیر المومنین نے فرمایا محمد تو میرا بیٹا ہے، حسن رسول خدا کا بیٹا ہے. اصل کیا بتا رہے تھے؟ تیری ماں اور ہے، حسن کی ماں اور ہے. نہیں کتنا ماں کا اثر ہوتا ہے. یہ وہ پہلی نرسری ہے جہاں سے آپ نے تربیت ہو کے آگے جانا ہوتا ہے. یہ جو خانوادہ ہے اس خاندان کی، فیملی کی اساس ماں ہے. آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اگر ماں آپ کے لیے بیوی ہے، آپ کے بچے کے لیے ماں ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کچھ ہو جائے، اس کے ساتھ پھر بھی احسان کرو، نیکی کرو، دو بول اس کے ساتھ اچھے بول دو. آپ کہتے کیوں؟ میرا حق. جیسے ہی آپ نے کہا اچھا اس سچویشن میں خدا کیا کہتا ہے، میرا وظیفہ کیا ہے، آپ کی اشارہ کروں گا اگر سمجھ میں آئے. ٹھیک، اگر اعتراض کرو گے تو خدا نے کیا کہا؟ فخرج، نکل جاؤ. خدا جسے اپنے دربار سے نکال دے وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور جسے رسول نکال دے قوموا انی، پھر آپ کو واضح ہو جاتا ہے. چلے ہم تھوڑا سا اور واضح کر دیتے. ایک نے سوال کیا کہ یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیجئے، لڑ رہا ہے، دشمن ہے، تلوار دے دی. کیوں دی؟ اس لیے کہ سائل ہے، اعتراض نہیں کر رہا. وہیں دوسرے نے بھی سوال کیا، اذا سأل سائل، پوچھنے والے نے پوچھا ہے، کہنے والے نے کہا ہے کہ یہ علی ہی کیوں اعتراض. جب سوال اعتراض کی صورت میں ہوا تو پتھر آیا کہاں سے آیا، کہاں سے نکلا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. ٹھیک، آپ سوال کر سکتے ہیں لیکن بندگی یہ ہے کہ سوال مت کرو. جب یقین ہے کہ یہ سب میرے حق میں ہو رہا ہے تو سوال نہیں کرنا ہے. مکمل اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے اللہ کے. آپ نے جو کرنا ہے میں حاضر ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں.